بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شکیل اور خوبرو نوجوان، حسن و زیبائی کا ایک گلرانہ اور عشق و ایمان کا ایک دہکتا ہوا لالا، اپنے قبیلے میں ہر شخص کا محبوب نظر تھے۔ بہار حیا سے پلکیں جھکی رہتی تھیں، شوق شہادت میں آنکھوں سے کوثر کے شراب ٹپکتی، عالم تنہائی میں بھی بے داغ جوانی کے انگ انگ سے کردار کا تقدس جھلکتا۔ عفیف و پاک باز حسن کی دلکشی بھی کتنی سحر انگیز ہوتی ہے۔ ایک حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے جمالستان میں ہزاروں آرزوؤں کی امیدگاہ بن گئے تھے۔ انہیں خود خبر نہیں تھی کہ تصورات کی کتنی انجمنوں میں ان کی یادوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ اس عالم فانی کی زندگی میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ ایک بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں کے لیے اس گیتی پر ایمان سے زیادہ کوئی لذیذ چیز نہیں ہے، اور میں قدائے عرفان کا بادہ نوش حسن و شراب کی سرمستیوں پر تھوکنا بھی اپنی بے نیازیوں کی توہین سمجھتا ہے۔ یہی وہ لافانی تصورات ہیں جن کی لہروں میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شرابور رہا کرتی تھی۔ محبت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ان کے روحانی تقدس کا فروغ اب اس نقطۂ عروج پر پہنچ گیا تھا جہاں دامن ترک کیے ٹپکتے ہوئے قطروں سے گلہائے قدس کے لیے شبنم مہیا کی جاتی ہے۔ اس رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن گزرتے گئے۔ عمر کا کارواں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب ان کے حسن و شباب کا خط نصف النہار پر پہنچ گیا تو ماں نے ایک دن بیٹے کے سامنے اس آرزو شوق کا اظہار کیا: میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول، تمہاری شادی کے لیے قبیلے کے ممتاز گھرانوں سے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تو کوئی مناسب پیغام منظور کر لوں۔ بیٹے نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے جواب دیا: میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے وہی زنجیر بہت کافی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اب دل کا کوئی گوشہ التفات غیر کے لیے خالی نہیں ہے۔ چراغ قدس کے پروانے کو اسی شبستان میں رہنے دو ماں، جہاں دونوں جہاں کی فرد نصیب ہوتی ہے۔ بے نیام تلواروں اور لالا کی طرح سرخ میدانوں سے زندگی کی رفاقت کا عہد کرنے والوں کو اب اور کسی پیمانے وفا کی طرف مت لے جاؤ۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی کب آواز دے دے کسی کو کیا معلوم۔ ایک کفن بردوش مجاہد کو ہر وقت گوش بر آواز رہنا چاہیے۔ ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا: لیکن بیٹا، رشتہ ازدواج بھی تو اسی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جس کے حکم پر گوش بر آواز رہنے کے لیے تم زندگی کی فراغت چاہتے ہو۔ شاید تمہیں اس کی خبر نہ ہو کہ تمہارے اس موسم حیات کی بہار دیکھنے کے لیے میں نے کتنی صحبتوں کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا ہے، اور کتنے ہی اعلام کی بھٹی میں سلگ سلگ کر میں نے اپنی محبوب امیدوں کو مرنے سے بچایا ہے۔ اپنی زندگی کی فصل بہار پر میرے مقدس ارمانوں کا اگر کچھ بھی حق تمہیں تسلیم ہو تو اجازت دو کہ میں تمہاری پیشانی پر مسرت و شادمانی کا ایک مہکتا ہوا چمن آباد کروں۔ فیروز مند بیٹے نے خود سپردگی کے انداز میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا: اب میرے اندر مزید انکار کی جرأت نہیں ہے۔ مادر مشفقہ کی خواہش کے احترام میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد قبیلے کے ایک معزز گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ آپ جیسے شکیل و خوبرو نوجوان کو پانے کے لیے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا، وہاں ایک آرزو پروان چڑھی اور قبیلہ کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ آپ کے لیے منتخب کر لی گئی۔ بالآخر ایک خوشگوار شام کو نشاط و سرور کی پر نور فضا میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولہا بنائے گئے اور نہایت سادگی کے ساتھ عقد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ دو دھڑکتے ہوئے دل ہنگامہ شوق کے ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے۔ پہلی بار ایک پارسا نوجوان کی نگاہ حسن و زیبائی کی نکھری ہوئی چاندنی میں خیرہ ہو کے رہ گئی تھی۔
ہر طرف ارمانوں کے ہجوم کا پیرا لگا ہوا تھا۔ دو عفت مآب روحوں کی ملاقات کا عالم کون بتائے، البتہ تاریخ کے حوالے سے اتنا ضرور سراغ مل سکا کہ رات کا ایک پہر بیت جانے کے بعد پس دیوار اچانک کسی منادی کی آواز فضا میں گونجی اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے۔ نشاط و طرب کے شوق انگیز لمحوں کا تسلسل ٹوٹ گیا، چہرے پر ایک گہری تجسس کا نشان ابھرا اور شدت اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ دیوار سے کان لگا کر اعلان کے الفاظ کو دوبارہ غور سے سنا۔ دربار رسالت مآب کا منادی آواز دے رہا تھا کہ کفر کی یلغار اسلام کی فصیل کی طرف بڑھتی آ رہی ہے۔ ناموس حق کے پروانے بغیر کسی لمحہ انتظار کے رسالت کی سرکار میں حاضر ہو جائیں۔ مجاہدین اسلام کا صف شکن قافلہ تیار کھڑا ہے، جو سپیدہ سحر کے نمود سے پہلے پہلے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اعلان کے الفاظ سینے میں اتر گئے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ جذبات کے تلاطم کا عالم قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ فریضہ جہاد نے انہیں مشکلات کے گھنے اندھیرے سے پکارا تھا۔ بے خودی کی حالت میں ایک بار نظر اٹھا کر اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ حسرت ناک کرب کے ساتھ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کر سکے۔ جان آرزو، میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے۔ اب ہنگامہ شوق کے یہ خود فراموش لمحے ختم ہوئے۔ اجازت دو کہ مجاہدین کی اس قطار میں بڑھ کر شامل ہو جاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑی ہے۔ زندگی نے وفا کی اور معرکہ کارزار سے بخیر و سلامت واپس لوٹ آیا تو پھر تمہاری زلفوں کی مہکتی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا، اور اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آ گئی اور میرے جگر کا خون اسلام کی بنیاد میں جذب ہو گیا تو اب قیامت کے دن شہیدان وفا کی صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ اچھا اب اجازت دو، وقت بہت نازک ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی قدم باہر نکالنا چاہے تھے کہ بیوی نے دامن تھام لیا اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ بمشکل تمام یہ چند جملے ادا کر سکی: میں خانہ کوثر کی طرف بڑھنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ زحمت نہ تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ناز کی امان میں مجھے بھی لیتے چلو۔ کنیزان بارگاہ کی آخری صف میں بھی جگہ مل گئی تو میں اپنی خوش نصیبی پر تا ابد نازاں رہوں گی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لفظوں میں جواب دیا: سرمدی اعزاز کے استحقاق کے لیے تمہاری یہی قربانی کیا کم ہے کہ تم نے بھرپور بشاشت کے ساتھ عیش و نشاط کے ان دل فریب لمحوں کو اسلام کی ضرورت پر نثار کر دیا ہے۔ یقین رکھو، گلشن جاوید کی طرف میں تنہا نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ارمانوں کا کارواں بھی میرے ہمراہ ہے۔ اچھا اب اجازت دو، اللہ تمہارے صبر و شکیب کی عمر دراز کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل پڑے۔ جب تک نظر آتے رہے، عقیدت بھری نگاہ ہر اڑتے ہوئے قدموں کا بوسہ دیتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر جانثاروں کا لشکر دعاؤں کے ہجوم میں معرکہ کارزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ مبارک پر سوار تھے۔ پیچھے پیچھے پروانوں کی قطار چل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخ زیبا کی تنویر سے مجاہدین کے سینوں میں فاتحانہ شوکتوں کا چراغ جل اٹھا تھا۔ میدان جنگ میں پہنچ کر سرفروشان اسلام کی صفیں آراستہ ہو گئیں۔ کفار کے لشکر نے بھی اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت طبلِ جنگ بجتے ہی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کے ہاتھ کی تلوار بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی۔ ان کے بے دریغ حملوں سے لشکر باطل میں ہر طرف ایک شور قیامت برپا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاسی روح چشمہ کوثر کی طرف نہایت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عالم جاوید سے اب چند ہی قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ زہر میں بھجا ہوا ایک تیر ان کے جگر میں آ کر پیوست ہو گیا۔ لہو کے اڑتے ہوئے فوارے سے سارا پیرہن رنگین ہو گیا۔ جب تک رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی تھا،
کلمہ حق کی سربلندی کے لیے فولاد کی دیوار بن کر کھڑے رہے، اور جب رگوں کی آگ بجھ گئی تو گھائل ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر چند ہی لمحے بعد روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ دوپہر ڈھلتے ڈھلتے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح نصیب ہوئی۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا اور شہیدوں کی لاشیں جمع کی گئیں تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع ہوئی۔ ان کی گمشدگی پر سارے لشکر کو حیرت تھی۔ جب وہ کہیں نہیں ملے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچائی گئی۔ آپ نے چند لمحے توقف فرمانے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو عالم بالا میں فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں، وہاں انہیں غسل دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سامنے موجود تھی۔ بال بھیگے ہوئے تھے، خون آلود پیرہن سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر لوگوں نے جب گھر والوں سے ان کے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ رات کو گھر سے نکلتے وقت ان پر غسل جنابت فرض ہو چکا تھا۔ اضطراب شوق نے فرض اتارنے کی بھی انہیں مہلت نہیں دی، لہٰذا غسل جنابت کا وہ فریضہ عالم بالا میں فرشتوں کے ذریعے اتارا گیا۔ اسی دن سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب بارگاہ رسالت سے غسل ملائکہ قرار دیا پایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔